امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت پڑھ کر شیعہ پریشان ہو گئے تھے، اتنی بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے سروں پہ ہاتھ رکھ لے کہ کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو تب اگلا امام کون ہوگا، ساروں میں یہ کنفیوژن تھی کہ اگلا امام کون ہوگا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت پڑھی گئی تو اس میں اب جو والی تھے، جو حاکم تھے، انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جو بھی اگلا جانشین چنا جائے گا اس کو فوراً سے پکڑ کے لانا ہے اور اس کا سر قلم کر دینا ہے۔ اور جب اس چیز کا اعلانیہ کیا جا رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کا جو ہے وہ وصیت پڑھی جا رہی تھی کہ اگلا امام کون ہوگا، تو امام نے ڈائریکٹ ایک بندے کا نام نہیں لیا کہ یہ اگلا امام ہوگا۔ امام نے کہا کہ میرے کچھ لوگ ہیں جو اگلے امام ہیں، مطلب کہ آگے جانشین ہیں۔ انہوں نے کیا نام لیے؟ اب جو حاکم تھا جس نے اپنا جانشین بھی آگے بھیجا ہوا تھا کہ جیسے ہی اگلا جو ہے نا وہ جانشین مقرر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، تو اسی وقت انہیں اس کا سر قلم کر دینا تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگلا کوئی امام نہ آئے۔ اب وہ وصیت سارے پڑھ رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، وصیت پڑھی جا رہی ہے۔ پہلا امام نے نام لیا ہے کہ پہلا میرا جانشین میری بیوی ہے، دوسرا میرا جانشین وقت حاکم بادشاہ ہے۔ اب سنیے گا کہ امام نے کتنی جو ہے وہ کنفیوژن کے ساتھ ان کن لوگوں تک پیغام اپنا پہنچایا ہے۔ تیسرا امام نے کہا کہ جو تیسرا میرا حاکم ہے، وہ جانشین ہے، وہ حاکم وقت بادشاہ کا وزیر ہے۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ میرا جو حاکم ہے، میرا جانشین ہے، وہ میرا بیٹا ہے جو کہ ظاہراً معذور ہے۔ اور پانچواں انہوں نے اپنا جانشین چنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ اب جب یہ وصیت پڑھی گئی، لوگوں کے سامنے لائی گئی، تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ 5 جانشین، اب ان 5 میں سے کوئی ایک چننا تھا امام جس کو امامت ملنی تھی، تو ان 5 میں سے کون ہوگا؟ سارے پریشان ہو گئے۔ جو وزیر آیا ہوا تھا وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا کہ کس کو حاکم چنا گیا ہے، تم نے اس کا سر نہیں لایا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، انہوں نے آپ کا بھی نام لیا، آپ بھی ان کے جانشینوں میں ہیں، انہوں نے میرا بھی نام لیا ہے، تو میں کس کا سر قلم کروں؟ انہوں نے تو ہم دونوں کا بھی نام لے لیا۔ سارے پریشان ہو گئے، شیعہ پریشان ہو گئے، وہاں بھی امام کے چاہنے والے۔ اچھا، یہ میں شیعہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، شیعہ کا مطلب ہے اہل بیت کے علی کے چاہنے والے، تو ان کے چاہنے والے سے مراد میں شیعہ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں۔ تو ان کے چاہنے والے شیعہ سارے پریشان ہو گئے کہ کیا اگلا جانشین مولا کا امام کون ہوگا؟ تو اب یہ سارا معاملہ پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ ابو حمزہ سمالی کے پاس، جو کہ مولا کے بہت ہی معتبر صحابی بھی تھے۔ تو ان کے پاس جب یہ پہنچایا گیا، پہلے ان کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گیا۔ انہوں نے گریہ وزاری کی اور گش کھا کر گر گئے۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ اگلا جانشین کسے بنایا گیا ہے، اگلا امام کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ایک کنفیوژن آ گئی ہے۔ انہوں نے آگے نام دیے ہیں کہ امام کی وصیت میں یہ اتنے نام آ گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اگلا امام کون ہوگا؟ تو جیسے انہوں نے ساری وصیت پڑھی، ابو حمزہ سمالی جو ہے مسکرائے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سرکار ہم سارے اتنے کنفیوز ہیں اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام جو حمزہ سمالی تھے انہوں نے کہا کہ پریشان وہ ہو، کنفیوژن میں وہ رہے جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم نہ دی ہو، مجھے تو دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تم نے امامت کی شرائط نہیں پڑھی؟ امام کبھی بھی عورت نہیں ہو سکتی، مرد ہوگا۔ پہلا آپشن مائنس ہو گیا، بیوی والا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ امامت کی یہ بھی شرائط ہیں کہ امام کے ظاہراً جو امامت جس کے پاس ہوگی، امام جو بنے گا، وہ ظاہراً اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوگا، مطلب کہ جو امام کے بیٹے تھے معذور تھے تو ظاہراً وہ بھی امام نہیں بن سکتے تھے کیونکہ وہ اس طرح سے ظاہراً تھے معذور۔ تو تیسرا انہوں نے آپشن جو دیا کہ امام ظالم نہیں ہوگا، تو بادشاہ اور اس کا وزیر آٹومیٹیکلی کٹ ہو گیا، وہ مائنس ہو گئے، بیوی، 2 وزیر، بادشاہ اور جو امام کے جو بیٹے تھے وہ جو معذور سے ظاہراً، وہ مائنس ہو گیا۔ اب آخری لاسٹ آپشن بچا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو حضرت حمزہ سمالی جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اگلے امام جنہیں چنا گیا۔ تو اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعد جو ہے وہ اتنا سیکرٹ رکھا اس چیز کو، اور امام جو ہے وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کو چنا گیا۔ تو اہل بیت کا ذکر اگر ذرا سا بھی اچھا لگے مولا کا تو شیئر لازمی کیجیے گا، آپ کی وجہ سے کئی سارے مومنین کو یہ نالج مل جائے گی۔